السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلہ وار ناول اسیر سلطنت۔ اس کی آپ لوگ اب تک 42 ایپیسوڈز پڑھ چکے ہیں اور اب میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ایپیسوڈ نمبر 43، جو کہ ہے ایک طویل ایپیسوڈ۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ کی طرف۔ ماضی: یار تم نے رشتے کے بارے میں گھر میں بات کی؟ اجمل سلطان اپنے جگری یار الہی صاحب سے سوالیہ انداز میں بولے۔ بات تو کی ہے، مگر ابھی نشاط کی مرضی معلوم کرنا بھی باقی ہے۔ حبیب الہی کے مسکراتے لہجے پر گویا انہیں سکون سا آیا تھا۔ شکر ہے یار، تو بات کر نہ نشاط سے۔ الہی صاحب نے گھور کر دیکھا تھا، جو زیادہ ہی اتاولا ہوا جا رہا تھا۔ ویسے کیا بات کرنی ہے نشاط سے؟ وہ جان کر چھیڑ رہا تھا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ انہوں نے گھور کر دیکھا، وہ ہولے سے مسکرائے۔ بیٹا جی، ہم اب جلد از جلد نشاط کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم اپنے ابا سے بول کر پہلے رشتہ ڈال دو، ورنہ اماں بابا کا تو معلوم ہی ہے تمہیں۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑ کر باور کروایا۔ ہاں، بس آج کل میں بابا سے بات کر لوں گا۔ ایسے نشاط کی شادی تو ہو ہی جانی ہے۔ تو بتا کہ اب تیرا شادی کا کیا ارادہ ہے؟ مزید نکاح کو اور کتنا لٹکانا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنی شادی سے پہلے زمرد کو فارغ کر دوں۔ اس بار انہوں نے الہی صاحب کے گلے میں بازو ڈال کر زومانیہ سے پوچھا تھا۔ یار، ابھی تو میرا ارادہ کرمنل لاء میں اسپیشلائزیشن کا ہے، مگر میرا یہی ارادہ ہے کہ میں زبرد کو رخصت کرا کر ہی ساتھ لے جاؤں۔ انہوں نے اپنے ارادوں سے آگاہ کیا تھا۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی مجھے نکاح کو اتنے عرصے لٹکانا اچھا نہیں لگتا۔ حبیب صاحب نے سمجھ کر سر ہلایا۔ ویسے ایک بات تو بتا بھائی، اور کتنا پڑھے گا تو؟ لاء میں ماسٹر کر لیا، بس کافی ہے۔ اجمل صاحب نے گھورا جب وہ مسکرائے، جو لاء میں پی ایچ ڈی کا ارادہ رکھتے تھے۔ بھائی، ہم قانون کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، تمہارے طرح قانون کو سائڈ پاکٹ میں رکھنے والے نہیں۔ ہمیں قانون کی تمام شقوں کو پڑھنا پڑتا ہے، جبکہ آپ جیسے مہان لوگ تو راتوں رات اپنی مرضی کا قانون بنا لیتے ہیں۔ وہ زومانیہ سے بولے تو اجمل صاحب نے ان کی گردن دبوچ لی تھی اور اب دونوں ہی قہقہ لگا رہے تھے۔ اجمل صاحب نے لندن یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز میں گریجویشن کیا تھا۔ وہ دونوں ہائی اسکول کے زمانے سے بہت اچھے دوست تھے اور اب بہت جلد یہ دوستی دوہری رشتہ داری میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ تو بس عالم ہم یہ رشتہ پکا سمجھیں۔ یہ اجمل سلطان کے والد شاہ میر سلطان تھے، جو فارمر جج عالم الہی سے ان کی رضا پوچھ رہے تھے۔ بالکل بھائی، ہمیں کیا اعتراض ہوگا؟ وہ تو پہلے ہی رشتہ داری بنا چکے تھے اور اب تو یہ رشتہ مزید مضبوط ہونے جا رہا تھا۔ مبارک ہو بھائی، پھر برخوردار۔ شاہ میر سلطان، جو سیاست کی دنیا میں اگرچہ بہت بڑا نہیں مگر ایک مستحکم نام ضرور تھے، جن کی رشتہ داری ایک جج کے بیٹے کے ساتھ مزید مضبوط ہونے جا رہی تھی۔ دونوں ہی خاندان نے ایک دوسرے کی بیٹی لے کر ایک رشتے کو مضبوط کر لیا تھا، مگر کون جانتا تھا جو رشتہ بظاہر جتنا مضبوط دکھائی دے رہا تھا اتنا ہی کمزور بھی تھا۔ آج سلطان محل اور الہی ہاؤس میں خوشیوں کی بہار چلی آئی تھی، کیونکہ آج دونوں ہی گھروں میں ان کے اکلوتے بیٹے اور بیٹی کی شادیاں تھیں، اور دونوں ہی جگری دوستوں نے اپنی بہنوں کی شادی ایک دوسرے کو دے کر اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل کر مضبوط کر دیا تھا۔ اجمل صاحب پھولوں کی خوشبوؤں سے مہکتے حجرہ عروسی میں داخل ہوئے تھے۔ نشاط بیگم روایتی انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ انہیں دیکھ چہرے پر ایک شرمگی مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے مسحلی کے نزدیک گئے تھے۔ آج ان کی محبت ان کے پہلو میں آ گئی تھی۔ بھلا اس سے زیادہ خوش بختی اور کیا ہو سکتی تھی؟ کیسی ہیں نشاط؟ سلام کے بعد وہ ان کا مومی ہاتھ اپنے سخت ہاتھوں کی گرفت میں لیے بہت محبت سے بولا تھا۔ میں ٹھیک۔ وہ فطرتاً شرمیلی لڑکی تھیں، اور ان کی یہی شرم و حیا تھی جس پر نوجوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اجمل صاحب دل ہار گئے تھے۔ سالوں سے یہ خواہش دل میں دبا رکھی تھی، مگر انہیں ہمت جب ملی جب ان کے بغیرت دوست نے ان کی لاڈلی اکلوتی بہن کے لیے اپنے ماں باپ کو سوالی بنا کر بھیجا تھا، جس پر کسی بڑے نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا، تو پھر بھلا محبت کے حصول کے لیے وہ کیسے پیچھے رہتے؟ تو پھر نشاط بیگم، آپ کو ہمارا ساتھ دل و جان سے قبول ہے نا؟ ان کے ہاتھ میں خوبصورت سے سونے کے جڑاؤ کنگن پہناتے انہوں نے محبت سے اپنے حصار میں لیا تھا، جو دھیرے سے مسکرائیں تو گویا ہر شے ہی کھلکھلا اٹھی تھی۔ فائنلی آپ ہمارے پاس آ ہی گئیں زمرد بیگم۔ وہ سنگھار آئینے کے عین سامنے کھڑی تھیں۔ جب خوابگاہ میں داخل ہوتے حبیب صاحب نے انہیں محبت سے عقب سے اپنے حصار میں لیا تھا۔ سرخ رنگ شرارے میں ملبوس وہ بلک کی حسین لگ رہی تھیں۔ حبیب صاحب کی تو نظریں ہٹنے سے انکاری تھیں۔ آپ خوش ہیں؟ ان دونوں کا نکاح 6 ماہ قبل ہی ہو گیا تھا اور دونوں ہی جانب سے پسندیدگی تھی، مگر پہل حبیب صاحب کی جانب سے کی گئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا مجھے خوش نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا رخ اپنی جانب موڑتے سوالیہ انداز میں بولے، جو جھکی نظروں اور دو آتشہ روپ سمیت ان کی دلی دنیا زیر و زبر کر گئی تھی۔ نہیں،
وہ دھیمی سی آواز میں بولی تھیں، جبکہ وہ دلکش انداز میں مسکراتے انہیں اپنے حصار میں لے گئے۔ آئینے میں نظر آتا ان دونوں کا عکس مکمل تھا۔ شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ اجمل صاحب اپنے والد کے ساتھ سیاست میں مصروف ہو گئے تھے، جبکہ نشاط بیگم کے ساتھ ان کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی اور سہل گزر رہی تھی۔ کچھ ہی ماہ میں وہ دونوں والدین کے رتبے پر فائز ہونے جا رہے تھے، جبکہ حبیب الہی زمرد کی ہمراہی میں کرمنل لاء میں اسپیشلائزیشن کے لیے لندن موو کر گئے تھے۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ 5 سال بعد اجمل صاحب اور نشاط بیگم کو اللہ نے اس عرصے میں 2 سال کے وقفے سے 2 بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ بڑا بیٹا جہانزیب سلطان، جبکہ چھوٹا بیٹا مروان سلطان۔ دونوں بچوں کے ساتھ ان کی زندگی بہت اچھی اور پرسکون گزر رہی تھی، جبکہ اس عرصے میں اپنے 2 پوتوں کو دیکھ کر جینے والے شامی سلطان رضا الہی سے اپنے خالق حقیقی سے جام ملے تھے۔ الہی صاحب اور زمرد بیگم بھی پاکستان واپس آ گئے تھے۔ زمرد کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر ہی سیٹل ہو جاتی، مگر حبیب صاحب کی وطن عزیز سے محبت انہیں واپس پاکستان کھینچ لائی تھی۔ فی الحال وہ بے اولاد ہی تھے۔ حبیب صاحب اب سارا دن اپنے کیسز بھگتانے میں مصروف رہتے تھے۔ بہت ہی کم عرصے میں ان کا نام شہر کے نامور وکیلوں کی فہرست میں شامل ہونے لگا تھا۔ زمرد اور ان کی زندگی بھی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ زمرد شوہر کی غیر موجودگی میں اکثر ہی سلطان محل آ جایا کرتی تھیں۔ اس طرح بچوں کے ساتھ ان کا بھی دل لگا رہتا تھا۔ وہ حسب معمول آج بھی سلطان محل میں موجود تھیں، جب حبیب صاحب بھی بیگم کی تلاش میں سسرال ہی آ گئے تھے۔ کیسی ہو گڑیا؟ انہوں نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھتے محبت بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھائی، آپ بتائیں کیسے ہیں اور اتنا مصروف کیوں رہتے ہیں؟ بیچاری میری بھابھی آپ کی غیر موجودگی میں اداس ہو جاتی ہیں، انہوں نے زمرد کو دیکھ شرارت سے کہا، تو وہ اپنی نازک سی بیوی کو ایک نظر دیکھ مسکرا دیے، جو سال پہلے ان کے ماں باپ کے گزر جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں بالکل اکیلی ہو گئی تھیں۔ بھائی جب ہم گھر ہوتے ہیں تو آپ کی بھاوج ہمیں زیادہ لفٹ ہی نہیں کراتی، تو پھر ہم شریف و نفس کیا کریں؟ لے دے کر کام سے ہی دل لگی کرنی پڑتی ہے، وہ شرارتی لہجے میں بولے، جبکہ زمرد نے ناراض نظروں سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اوہو زہے نصیب، آج تو شہر کے نامور وکیل صاحب تشریف لائے ہیں۔ اجمل صاحب کی آواز پر وہ مسکرا کر اٹھے تھے تاکہ اپنی جگری آہ سے بغل گیر ہو جا سکے۔ ہم کہاں بڑے لوگ ہیں سیاست دان صاحب، بڑے لوگ تو آپ ہیں، کبھی کسی شہر تو کبھی کسی ملک۔ دوست کی کمر تھپتھپاتے انہوں نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا، جبھی وہاں جہانزیب اور مروان بھی آ گئے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ وہ ماموں یا پھپھا کہنے کا تکلف ذرا کم ہی کیا کرتا تھا، اور اس کی توسیع زبان سے اتنے مشکل الفاظ ادا ہونا بھی آسان بات نہیں تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں میرے دونوں بیٹے؟ حبیب نے باری باری دونوں کو پیار کرتے گود میں بٹھا لیا تھا۔ ہم بالکل ٹھیک ہیں چاچو، مگر آپ ہمارے گھر کیوں نہیں آتے؟ جہاں سے اپنے پہلے سے چاچو ہی کہا تھا، جبکہ زمرد اور نشاط ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے وہ کسی طرح پھپھا یا پھر ماموں کہہ لے، مگر وہ ناکام رہی تھی۔ بھائی آپ کے چاچو بہت مصروف آدمی ہو گئے ہیں، اجمل صاحب نے ذرا خفگی سے کہا تھا۔ ارے کیا بات کر دی تم نے یار، اپنے گھر والوں کے لیے کیسی مصروفیت، اور اپنے بیٹوں کے لیے تو میں ہمیشہ فارغ ہوں، وہ محبت سے بولے تھے، تو دونوں نند بھابھی دھیرے سے مسکرا دی تھیں۔ نشاط بیگم جائیے، آپ کا بھائی آیا ہوا ہے، کھانے کا اہتمام کرائیں بھائی۔ زمرد بچے جاؤ تم بھی بھابھی کی مدد کرو۔ انہوں نے کچھ ضروری بات کرنے کی غرض سے انہیں منظر سے ہٹانا چاہا۔ وہ دونوں ہی خواتین اٹھ کر ایک طرف کو چل دی تھیں، جبکہ اب وہ باقاعدہ طور پر ان کی جانب گھومے جو مروان سے باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ یار کب تک میرے بچوں کے پیچھے پڑے رہو گے؟ یہ بتاؤ مجھے چاچا کب بنا رہے ہو؟ ذو مائنس اور ذرا شرارت سے بولے، یہ میرے بھی بیٹے ہیں سمجھے، انہوں نے ذرا جتاتے لہجے میں بولا تھا۔ بھائی مجھے پہلے بھتیجی ہی چاہیے، تاکہ میں اس کی شادی اپنے جہانزیب سے کر کے ہماری رشتہ داری کو مزید مضبوط بنا لوں، انہوں نے ہمیشہ والا جملہ بولا تھا۔ ایک تم اور تمہاری بہن دونوں ہی عجیب ہو، میری بچی ابھی دنیا میں آئی ہے نہیں اور تم لوگوں کو اس کی شادی کی فکر پڑ گئی ہے، انہوں نے ذرا گھور کر کہا۔ کیوں زمرد کئی بار ان سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار کر چکی تھیں، لیکن ان کا ارادہ اپنے لاڈلے بھتیجے مروان کو اپنا داماد بنانے کا تھا، جو اپنی پھپھی کا لاڈلا اور مزاج بالکل حبیب جیسا تھا، نرم طبیعت اور ملنسار، جبکہ جہانزیب اپنے باپ پر گیا تھا، ضدی، جذباتی اور گرم دماغ۔ حبیب تم آج کل کس کا کیس لڑ رہے ہو؟ وہ لان میں موجود تھے۔ کس کا؟ انہوں نے ناسمجھی سے دوست کو دیکھا۔ یار ابھی جس کا کیس لڑ رہے ہو، رحمانی کے مرڈر کیس کا، اس کیس سے دور رہو، اور اچھے لوگ نہیں ہیں، انہوں نے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی۔ او کم آن یار، اب ان سے کیا ڈرنا، یہ سب میری جاب کا حصہ ہے، انہوں نے ہوا میں بات اڑائی تھی۔ سو تو ہے میرے بھائی، مگر پھر بھی خیال رکھا کرو، یہ خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے باور کراتے لہجے میں تنبیہ کی۔ خیر تم بتاؤ سیاست کے کیا حالات چل رہے ہیں، اس الیکشن میں تمہارا کیا عہدہ ہوگا؟
انہوں نے بات گھما دی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، ابھی مجھے جو عہدہ چاہیے اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے، بہت سے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، ابھی تو بس خانہ پوری نام کی سیاست کھیل رہا ہوں۔ وہ دوست کی بات سن کر ہولے سے مسکرائے تھے۔ چلو آؤ چپس کھیلتے ہیں، آؤ چیس کھیلتے ہیں۔ ایسا ہوا ہم نے کوئی بازی نہیں لگائی۔ باتیں کرتے کرتے وہ دونوں ہی وہاں سے نکل آئے تھے۔ حبیب، وہ دونوں گھر واپسی کے راستے کی جانب گامزن تھے جب زمر نے انہیں ہولے سے پکارا تھا۔ جی جانم۔ وہ موڈ میں تھے مگر وہ سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی۔ بھائی صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ حبیب نے باقاعدہ چہرے کا رخ موڑ کر اپنی بیوی کی پریشان صورت دیکھی۔ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ آج کل کس کا کیس لڑ رہے ہیں؟ بھائی صاحب کہہ رہے تھے وہ خطرناک لوگ ہیں، آپ ان سے دور رہیں۔ حبیب کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا اجمل نے تمہیں یہ سب مجھ سے کہنے کو کہا ہے؟ انہیں اجمل کی یہ حرکت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ناراض مت ہو، وہ ہمارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ زمر جانتی تھی کہ حبیب کو اپنے جواب سے ریلیٹڈ کسی کی آدھی بات بھی پسند نہیں تھی۔ جانتا ہوں مگر اسے یہ باتیں تم سے کر کے پریشان نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بیوقوف نے نشاط کو بھی فضول کی ٹینشن دے دی ہوگی۔ وہ خفگی سے بولے، میں نے اور بھابھی نے کوئی ٹینشن نہیں دی ہے، اور آپ بھی ٹینشن نہ لیں، بس اپنا خیال رکھیں۔ شوہر کا موڈ خراب ہوتا دیکھ فی الحال انہوں نے ان کا موڈ اچھا کرنے کی غرض سے نارمل لہجے میں کہا تھا۔ حبیب صاحب آج کل حد سے زیادہ پریشان رہنے لگے تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ عدالت میں چلتے حالیہ کیسز تھے۔ سیاست تو تھی ہی نری دھوکے فریب کی دنیا، مگر انہیں اجمل سے ہرگز بھی یہ امید نہیں تھی کہ وہ بھی اسی طرح غلط کاموں میں ملوث ہو جائے گا، کجا کہ ابھی تک اس کا نام پس پردہ ہی تھا، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی ہیرا پھیری کی وجہ سے ان کا بھائی جیسا دوست یا بہن جیسی بہن کسی بھی مشکل کا شکار ہوتے، کیونکہ ایک بات تو طے تھی کہ اگر اجمل کسی مشکل میں پھنستا تو اس سے ان سب کی لائف ڈسٹرب ہوتی۔ وہ اسٹڈی میں موجود کیس اسٹڈی کرتے گہری سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے، جبھی کھٹکے کی آواز پر وہ چونکے۔ نگاہیں اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ ہولے سے مسکرا دیے۔ جہاں آنکھوں میں نیند لیے دروازے کے پاس ناراض سی کھڑی زمرد انہیں مسکرانے پر مجبور کر گئی تھیں۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے پاس ہی ہیں، میری آنکھ لگتے ہی آپ یہاں آ گئے۔ وہ خفگی سے بولتی پلٹنے لگیں تو وہ جلدی سے سب کچھ چھوڑ کر ان کے پاس آتے اپنے حصار ملے روم میں آ گئے تھے۔ یار آپ سو گئی تھیں، مجھے آپ کی فکر میں نیند نہیں آ رہی تھی، ساری رات جا کر کیا کرتا۔ وہ انہیں اپنے حصار میں لیے بیٹھے تھے، اور اگر پھر سرہانے بیٹھ کر آپ کو دیکھتا رہتا تو پھر آپ ہی ناراض ہوتی۔ وہ ذرا شرارتی لہجے میں بولے تھے۔ زمرد نے انہیں گھور کر دیکھا۔ بہت تیز ہیں آپ۔ وہ جھیپ مٹانے کو ان کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھیں، جبکہ وہ کہکا لگاتے انہیں اپنے حصار میں لیے بیڈ پر آ بیٹھے، جو تخلیق کے مراحل سے گزر رہی تھیں، اور ان کے چلتے آج کل موڈ سوئنگز اور طبیعت خرابی کے باعث وہ اپنا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزارتے تھے۔ بابا، یہ پیٹی ڈال ہماری سسٹر ہے نا؟ کچھ دن قبل ہی زمرد نے ایک پیاری سی گول گتنی سی بچی کو جنم دیا تھا، جسے 6 سالہ جہاں زیب بمشکل گود میں لیے کھڑا لہجے میں محبت سمجھ گویا ہوا، جبکہ مروان بھائی کے سامنے اپنا قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے اچک اچک کر اسے دیکھنے میں کوشاں تھا، جبکہ سب اس کی جد و جہد پر مسکرا دیے تھے۔ جی میری جان، یہ آپ دونوں کی چھوٹی سی سسٹر ہے، نشاط بیگم نے مسکرا کر کہا تھا۔ زمرد کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ لوگ ابھی باہر ہی کھڑے تھے۔ نو بابا، پپو نے کہا تھا یہ والی ڈال صرف میری ہے، بھائی کو آپ اور مما دوسری لا دیں۔ وہ اس قدر اچانک بولا تھا کہ نشاط بھائی کے سامنے شرمندہ ہو کر رہ گئیں، جبکہ اجمل صاحب کا کہکا بے ساختہ تھا۔ حبیب صاحب نے بہن کا خب سے سرخ پڑتا چہرہ دیکھ اپنے خبیث دوست کو گھور کر دیکھا۔ جو حکم میرے شیر بیٹے کا۔ نشاط کی ناراض نظریں خود پر مرکوز دیکھ وہ شرارت سے باز نہیں آئے تھے، جبکہ نرس کی اجازت پر وہ اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے وارڈ کی جانب بڑھے، جہاں ان کی دنیا، ان کی بیوی ان کے منتظر تھیں۔ شکریہ میری جان، مجھے زندگی کا اتنا انمول تحفہ دینے کے لیے۔ وہ بیٹی کو گود میں لیے زمرد کے نزدیک آ کر پیشانی پر ہونٹ رکھتے محبت سے گویا ہوئے، جو نقاہت اور کمزوری کے باعث دھیرے سے آنکھیں کھولتے ایک بار پھر آنکھیں موند گئی تھیں، جبکہ وہ اپنی بیٹی کو پیار کرنے میں مصروف تھے۔ پھپھو دیکھیں یہ کتنی روڈ ہے، میں پیار کر رہا ہوں اور یہ مجھے نخرے دکھا رہی ہے۔ 4.5 سالہ مروان اپنی پھپھی کے ساتھ 10 ماہ کی عائرہ کو گود میں لیے بیٹھا ذرا ناراضگی سے بولا۔ مروان میرا گڈا، وہ بھی بہت چھوٹی ہے نا، تمہارے پیار کرنے سے وہ گھبرا رہی ہے۔ زمرد نے اسے سمجھانے کی ناکام سی کوشش کی، جو اس کے چھوٹے چھوٹے گلابی ہاتھ پاؤں کو بار بار چوم رہا تھا۔ یہ بھیا کی طرح بہت روڈ ہے، آپ نے کہا تھا میری ڈال ہے تو اسے میری طرح ہونا چاہیے تھا، سافٹی سا۔ وہ ذرا فقر سے گردن اکڑا کر بولا تھا۔ آج کل اس کی یہی روٹین تھی، وہ اسکول کے فوراً بعد ڈرائیور کے ساتھ الہی ہاؤس آ جاتا تھا، اور زمرد کے اکیلا ہونے کے خیال سے نشاط اور اجمل کی طرف سے بھی اسے خود ہی چھوٹ ملی ہوئی تھی، مگر عائرہ صاحبہ تھیں جن کے مزاج ہر وقت سوا نصف پر رہتے۔ بھائی اب جب یہ بڑی ہو جائے تو آپ اس کو اپنی طرح بنا لیجیے گا، سافٹ نیچر کا۔ زمرد نے محبت سے اس کے پھولے پھولے گال چوم لیے تھے۔
اوکے چلو گڑیا ہم کھیلتے ہیں۔ وہ اس کے لاڈ اٹھانے میں مگن ہو گیا تھا، جبکہ زمرہ دونوں مسکرا کر دیکھتی حبیب صاحب کی کال کی جانب متوجہ ہوئی تھی، جو بزی روٹین میں بھی اپنی بیگم کا حال احوال کرنا ہرگز نہیں بھولتے تھے۔ وقت ہوا کی رفتار سے تیزی سے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ اجمل صاحب کا سیاست کی دنیا میں ایک نام اور مرتبہ بن چکا تھا۔ آج کل وہ صوبے میں بطور وزیر اعلیٰ اپنی خدمات فراہم کر رہے تھے۔ جہاں سے بھائی اسکول پاس کرنے کے بعد ہائر اسٹڈیز کے لیے انگلینڈ چلا گیا تھا، مروان میٹرک کے پیپرز دے رہا تھا۔ آئرہ سیکنڈری کی اسٹوڈنٹ تھی۔ وہ پیپرز میں مصروف ہونے کی وجہ سے بہت دنوں سے آئرہ سے نہیں مل سکا تھا، جو آج کل اس کی کال بھی ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ کل آخری پیپر ہونے کے باوجود وہ علاج الہی ہاؤس میں موجود تھا۔ آئرہ، وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اس کے روم میں آیا۔ گود میں لیپ ٹاپ لیے بیٹھی وہ مروان کو دیکھ کر چہکی۔ مروان، جلدی سے یہاں آؤ، دیکھو میں نے کیا ڈھونڈا۔ وہ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس بیڈ پر پیر پسار کر بیٹھی پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ 15 سالہ مروان کے لمبے چوڑے قد کے سامنے وہ بالکل چھوٹی سی بچی ہی لگتی تھی۔ کیا ڈھونڈ لیا مس آفت نے؟ وہ شرارت سے بولتا اس کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے گھور کر دیکھا۔ مجھ سے پنگے نہ کرو، بابا سے شکایت لگا دوں گی تمہاری، اس نے ہمیشہ والی دھمکی دی تھی۔ مروان نے مسکراہٹ دبائی۔ او بیبی آئرہ، مجھ سے فائٹ نہیں کر سکتی، ویک آئرہ۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا، جبکہ وہ مزے سے لیپ ٹاپ کی پیڈ پر انگلیاں پھیرتی بڑی دلچسپی سے پیڈ پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ یہ دیکھو، اس نے ایک انگلش ہارر مووی کا سین چلایا تھا، جبکہ مروان نے خشک تاثرات سے اس کی جانب دیکھا، جو مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ او مروان، چھوٹو بیبی کو ڈر لگ رہا ہے۔ مروان کو بچپن میں ہارر موویز دیکھنے سے ڈر لگتا تھا، اور آئرہ کو بچپن سے اس کی یہ کمزوری ہاتھ لگی تھی۔ وہ اسے چڑھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ سدھر جاؤ تم، اب میں کوئی چھوٹو سا مروان نہیں ہوں جو تم جنگلی بلی مجھے ڈرانے کی کوشش کری ہو۔ وہ گھور کر بولتا منہ بسور کر جگہ چھوڑنے لگا تو وہ کھلکھلائی۔ اچھا دیکھو تو صحیح، اس شخص کا میک اپ کتنا اچھا کیا گیا ہے، بالکل ریئل جن لگ رہا ہے۔ اس کا کندھا پکڑ کر زبردستی بٹھاتے ہوئے شرارت سے بولی، جو نظریں ادھر ادھر گھما رہا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ ابھی بھی ہارر موویز دیکھنے سے جھجکتا تھا۔ تم بالکل چڑیل ہو، وہ اسے گھور کر بولا تو وہ کھلکھلائی، جبکہ سین یکدم تبدیل ہوا تھا اور سٹپٹانے کی باری آئرہ کی تھی۔ او یہ انگریز کتنے بے شرم ہوتے ہیں۔ اسکرین پر ابھرتا بے باک سا سین دیکھ اس نے جھٹ لیپ ٹاپ لڈ گرا دی تھی، جبکہ مروان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ایسا تاثر پیش کیا تھا گویا کچھ دیکھا ہی نہ ہو۔ تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ اس کے سوال پر اس نے منہ بسور کر گھنگریالے بالوں کی ایک شریر سی لٹ انگلی پر لپیٹی۔ تمہیں نہیں معلوم؟ وہ خفگی سے بولتی منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ کم آن آئرہ، جس میری فرینڈ ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بات کرنا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ تو پھر میں کون ہوں؟ اس نے گھورا۔ یار تم تو میری بیسٹ فرینڈ ہو نا، مائی ڈال۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھر کر اسے بہلانے کی کوشش کی۔ اس نے گھورا۔ میں کوئی ڈال نہیں ہوں، ڈونٹ کال می اے ڈال۔ بابا کہتے ہیں میں ان کا بہادر بیٹا ہوں۔ اس نے جان کر تصدیق کی تو مروان نے ڈرنے والا تاثر دیا۔ اچھا اب ناراض تو نہیں ہو؟ اس نے پوچھا۔ ابھی بھی ناراض ہوں، جب تک تم اس چڑیل سے بات کرنا نہیں چھوڑو میں بات نہیں کروں گی۔ وہ خفگی سے بولتی بیٹھ سے اتر گئی۔ پھپھو کہاں ہیں؟ وہ کندھے اچکاتا ناراض سے آئرہ کے تعاقب میں جاتا سوالیہ لب و لہجے میں بولا، ماما کچن میں ہے شاید، آ جاؤ ہم بھی وہیں چلتے ہیں۔ وہ نرمی سے بولتی ساتھ ہی باہر آئی تھی۔ پھپھو کیسی ہیں آپ؟ وہ کب سے ان پر اپنا حصار قائم کر گیا، جو حبیب صاحب کی محبت کے باعث دن بدن خوبصورت ہوتی جا رہی تھیں۔ پھپھو کی جان تم کب آئے؟ انہوں نے جھٹ بھتیجے کا ماتھا چوما۔ بس ابھی۔ آئرہ کاؤنٹر کے پاس ہائی چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا آئرہ نے تنگ تو نہیں کیا؟ وہ اپنی شرارتی بیٹی کی طبیعت سے خوب واقف تھیں، جو حبیب کے ساتھ ساتھ نشاط، اجمل اور جہازب کی بھی لاڈلی تھی۔ اور مروان اور اس کا تو قصہ ہی الگ تھا۔ وہ دونوں لڑتے بھی انتہا کے تھے اور دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی ممکن نہیں تھا۔ ہاں چیک کر لیں ماما، اپنے بھتیجے کا گال وغیرہ کہیں کوئی نیل نہ ہو رہا ہو، وہ منہ بسور کر بولی تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ پپو آپ نے نوٹس کیا کہ جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی ہے مزے روڈ ہوتی جا رہی ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ جب کہ بڑی ہو جائے گی تو میری تنک کول ہو جائے گی۔ اسے جان کر اس کی لٹ کو کھینچ کر چھیڑا تھا۔ ماما یہ دیکھیں مجھے تنگ کر رہی ہے۔ وہ عادتاً چڑھ گئی تھی۔ مروان، اس بار انہوں نے بھتیجے کو تنبیہ کی، جو ہنستا ہوا آئرہ کے کان پکڑ کر سوری کرنے لگا۔ میں کسی دن شوٹ کر دوں گی اس کو، وہ برہمی سے بولی تھی۔ آئرہ مذاق کر رہا ہے وہ، ہر وقت اوور نہ ہوا کرو۔ انہوں نے بیٹی کو گھورا، جو منہ بسور گئی۔ بھائی بیگم آپ ہر وقت میری بیٹی کو ڈانٹتی کیوں رہتی ہیں؟ جبھی حبیب صاحب کی آواز پر وہ دوڑ کر ان کے گلے لگی تھی۔ بابا صرف آپ ہی تو مجھ سے پیار کرتے ہیں،
وہ ان کے گلے لگتے ہوئے لاٹ سے بولی تو مروان اور زمرد نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ السلام علیکم انکل۔ وہ عادتاً ابھی بھی انکل ہی کہا کرتا تھا۔ شیر، تم مجھے جہازیب کی طرح چاچو کیوں نہیں کہتے یا پھر ماموں؟ انہوں نے اسے سینے سے لگاتے ہمیشہ والا شکوہ کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان کے قد برابر ہو گیا تھا۔ چاچو تو آپ بھائی کے ہیں نا، اور ماموں لفظ آپ کی گریسفل پرسنالٹی پر سوٹ نہیں کرتا۔ اس نے ہمیشہ والا جواز پیش کیا۔ تو پھپھا بول لو نا، زمرد نے ٹھوکا دیا تھا۔ میرے اتنے گریسفل سے انکل آپ کو کہاں سے پھپھا اور ماموں لگتے ہیں؟ مروان نے مسکا لگاتے کہا۔ حبیب صاحب کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ صاحبزادے، تمہارے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ آئرہ گڑیا مجھے ماموں کہتی ہے تو کیا کہ ماموں لگتا ہوں؟ پیچھے سے آتے نشاد اجمل اور ان کی گفتگو سن چکے تھے۔ مامی، آئرہ بھاگ کر اپنی مامی پلس پھپھی کے گلے سے لگی تھی۔ ویسے میری بیٹی کہتی ہے تو کچھ تو سچائی ہوگی نا۔ اجمل آئرہ کو پیار کرتے بہن سے مل رہے تھے جو کھل سی گئی تھی۔ جبھی حبیب صاحب نے بہن کو سینے سے لگاتے ٹھوکا دیا۔ چلو کوئی نہیں، اپنی بیٹی کے لیے میں ماموں بھی بن جاؤں گا، محبت بھرے لہجے میں بولے، جبکہ اب عائرہ اور مروان وہاں سے نکل آئے تھے اور ساتھ ہی وہ چاروں بھی ڈرائنگ روم میں آ کر اکٹھے بیٹھ گئے تھے۔ جہازیب بھائی؟ وہ 18 سالہ جہازیب ہی تھا جو دیکھنے میں ایک کڑیل نوجوان جیسا دکھائی دے رہا تھا۔ باہر کی آب و ہوا میں اس کی شخصیت میں واضح نکھار آیا تھا۔ لیپ ٹاپ اسکرین پر ابھرتا چہرہ دیکھ وہ چہک کر اسے پکارنے لگی۔ جی گڑیا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ محبت تھی۔ بھائی آپ واپس کب آئیں گے؟ وہ اس کا اکلوتا بھائی تھا جو پڑھنے کے غرض سے اتنی دور چلا گیا تھا۔ میں تو اتنی جلدی نہیں واپس آنے والا، بٹ تمہیں میٹرک کے بعد پڑھنے کے لیے میرے پاس آنا ہے، اوکے؟ اس نے ہمیشہ والی بات کی تھی۔ ضرور۔ ویسے بھی میں نے اور مروان نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بابا کی طرح لاء ہی پڑھیں گے اور ہم دونوں بھی آپ کی طرح سے باہر سے ہی پڑھیں گے۔ وہ ہمیشہ کی طرح پٹر پٹر شروع ہو چکی تھی، جبکہ ساتھ بیٹھا مروان صرف اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ مروان، کیا تم واقعی سیریس ہو؟ جہازیب کو ذرا کھٹکا ہوا کیونکہ وہ مانچسٹر یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری لے رہا تھا، کیونکہ اجمل صاحب اپنے دونوں بیٹوں کو ہی سیاست میں لانا چاہتے تھے۔ بھائی، یہ بیوقوف ہے، آپ اس کی باتوں پر زیادہ دھیان نہ دیں۔ مروان نے ہنس کر کہا تو اس نے پلٹ کر مروان کو گھورا۔ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی مروان، تم نے مجھ سے پرومس کیا تھا کہ ہم سیم سبجیکٹ پڑھیں گے، وہ بھی سیم یونی میں۔ اس نے جھٹ منہ بسور کو یاد دلایا۔ آئرہ گڑیا یوں ضد نہیں کرتے، آپ اگر اپنے بابا کی طرح لاء پڑھنا چاہتی ہو تو ضرور پڑھو، مگر مروان کو فورس نہیں کرو، یہ اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کرے گا۔ جہازیب جانتا تھا کہ وہ بچپن سے ہی آئرہ سے کس قدر اٹیچ تھا، وہ چاہ کر بھی اسے انکار نہیں کرے گا۔ ڈونٹ وری بھائی، میں کسی کی مرضی پر نہیں چلتا، جو میرا دل کہے گا میں وہی پڑھوں گا، اور یہ میری چھوٹی سی بیسٹ فرینڈ کی باتوں کو زیادہ آپ دل پر نہ لیا کریں۔ اب وہ تینوں ہی ادھر ادھر کی باتوں میں مگن ہو گئے تھے۔ آج میں یہاں خاص مقصد کے تحت آیا ہوں۔ وہ دونوں دوست الگ تھلگ کو بیٹھے باتوں میں مگن تھے۔ کیسا مقصد؟ حبیب نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ تم لغاری کے کیس میں کیوں ہاتھ ڈال رہے ہو؟ وہ پہلے ایک بہت بڑے گھپلے اور قتل میں ملوث تھا، اور حالیہ ایک ابھرتی ہوئی ماڈل کا ریپ اور پھر قتل، اور آج کل حبیب ان کے کیس میں زیادہ ہی انٹرفیئر کر رہے تھے۔ پہلے اجمل کسی بھی قسم کا ثبوت حبیب کے ہاتھ لگنے سے قبل ہی اوپر ہی حبیب کا پتہ صاف کر دیا کرتے تھے، مگر اب معاملات ہاتھ سے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا مطلب ہے یار؟ میرے پاس کیس آیا ہے، میں نے لے لیا، انہوں نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم تو جانتے ہو نا کہ ارشد لغاری کریکٹر وائز ایک اچھا انسان نہیں ہے، اور آج کل تم جس طرح کے کیسز میں انٹرسٹ لے رہے ہو وہ سراسر ہیرا پھیری کا کیس ہے۔ وہ لڑکی کوئی ریپ وکٹم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی کسی سازش کا حصہ ہے۔ میں صبح سے لے کر شام تک اسی بوسیدہ سسٹم کا حصہ ہوں، سب کے اصل چہروں سے بہت اچھے سے واقف ہوں یار، تو دور رہ کر ان لوگوں سے، انہوں نے دوست کی محبت میں کہا تھا۔ میرے بھائی، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اور پھر تو ہے نا میرے ساتھ۔ حبیب نے ہمیشہ کی طرح معاملہ ٹالنا چاہا۔ تم میری بات نہیں سمجھ رہے ہو، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ کیس چھوڑ دو، اس بار انہوں نے صاف لفظوں میں کہا تھا۔ ابھی میں نے اس کیس کو پراپر اسٹڈی نہیں کیا ہے، اگر مجھے لگا کہ یہ سب پری پلانڈ اور ہیرا پھیری کا کیس ہے تو میں خود چھوڑ دوں گا، بیکاز آئی نو کہ میں ایک اکیلا اس سسٹم کے خلاف نہیں لڑ سکتا، وہ بھی جب ان کی جڑیں اس قدر مضبوط ہیں۔ مگر ہاں، اگر مجھے وہ بچی معصوم لگی تو پھر میں ارشد لغاری کو سزا ضرور دلاؤں گا۔ بلکہ آج میرا مشورہ تمہارے لیے ہے میرے بھائی، تم دور رہو ان 2 نمبر لوگوں سے۔ سیاست اپنی جگہ، مگر پھر بھی ذرا فاصلہ برقرار رکھو۔ انہوں نے تنبیہ کی تو اجمل صاحب ایک گہری سانس بھر کر رہ گئے۔ تم فکر نہ کرو یار، سب ٹھیک ہے۔ وہ انہیں بہلانے کی غرض سے گویا ہوا تھا۔ جانتا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کہ تم پر یا بچوں پر کوئی بھی آنچ آئے۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوگا، تم بس اپنا خیال رکھو۔
وہ متوازن لہجے میں گویا ہوئے تو حبیب صاحب نے پرسوچ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ مروان کا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا تھا، جبکہ عائرہ بھی اب 9th کے ایگزام دے رہی تھی۔ اجمل صاحب سیاست کے سیاہ سفید میں اتنا ڈوبے تھے کہ اب انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ اجمل صاحب، اب آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ پلیز مجھے کچھ بتائیں گے بھی؟ نشاط پریشان سے قریب آئیں، جو آج 2 ماہ بعد غیر ملکی دوروں سے واپس آئے تھے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت گھر بچوں سے دور ہی گزرتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرنے جا رہا ہوں؟ اس بار انہوں نے ذرا تیز نگاہوں سے بیوی کی جانب دیکھا، جو آج کل ان کے کام میں حد سے زیادہ ہی مداخلت کر رہی تھی۔ آپ یہ سب کیا کر رہے ہیں اجمل صاحب؟ کچھ دن پہلے تک آپ کا نام ایک ماڈل کے ساتھ بدنام کیا جا رہا تھا، اور اب منی لانڈرنگ میں ملوث۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ حد سے زیادہ پریشان تھیں۔ کچھ نہیں ہے یار، ایسے ہی فیک نیوز ہیں یہ سب۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے سکتا ہوں؟ نشاط کو آنکھوں میں آنسو لیے کھڑا دیکھ وہ ذرا ٹھنڈے ہوتے اٹھ کر نزدیک آئے، جو ڈریسنگ کے پاس کھڑی تھی۔ اس بات کو چھوڑ دیں، مگر یہ منی لانڈرنگ کا کیس، ان کی سوئی وہیں اٹکے ہوئی تھی۔ یا تم یہ حبیب کی باتوں کو زیادہ سر پہ سوار نہ کیا کرو۔ یہ سیاست ہے، اور سیاست میں تھوڑا بہت سیاہ سفید کرنا ہی پڑتا ہے۔ اگر میں ضرورت سے زیادہ نیک بننے کی کوشش کروں گا نا، تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، الٹا جان سے الگ جاؤں گا۔ انہوں نے ہر بار کی طرح انہیں قائل کرنا چاہا۔ تو سیاست ضروری تو نہیں ہے اجمل، ہمارا اپنا بزنس ہے، ہم وہی رن کرتے ہیں۔ آپ یہ سب برے کام چھوڑ دیں، مجھے ڈر لگتا ہے اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو۔ اجمل صاحب کو ملنے والی قتل کی دھمکیاں ان کی نظروں سے ہرگز ہی مخفی نہیں تھی۔ پھر وہی بات، یار یہ تم عورتیں ایک چیز کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہو؟ کچھ نہیں ہو رہا مجھے، نہیں مر رہا میں، اور اگر مر بھی گئے نا تو 2 جوان بیٹے ہیں میرے، اور کروڑوں کی جائیداد، میرے بعد بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتی ہو تم۔ وہ جھنجھلا کر سخت لہجے میں قرائے تھے۔ نشاط نے تعسفی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا، اور پھر مزید بحث کا ارادہ ترک کرتی روم سے نکلنے لگی۔ اب کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے سوالیہ نظر سے ان کی پشت کو دیکھا۔ اپنے بیٹے کے پاس۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے کہ آپ جو کچھ ہمارے لیے کر چکے وہ بہت ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی جو مرضی آئے وہ کریں۔ وہ تیز لہجے میں بولتی روم سے نکل گئیں، جبکہ اب اجمل کو بھی اپنے سخت لفظوں کا احساس ہوا تھا۔ اجمل صاحب ان کی ناراضگی اور خاموشی کو کسی بھی خاطر میں لائے بغیر اپنی سابقہ سرگرمیوں میں ملوث ہو گئے تھے، جن میں کرپشن اور دیگر جرائم پیشہ کام شامل تھے۔ وہ اب سیاست کے جس دلدل میں اتر گئے تھے، وہاں حمام میں سبھی بے لباس تھے، تو ایسا کیسے ممکن تھا کہ اجلے لباس والا کسی کو بھی برداشت ہوتا؟ جو اس دلدل میں اترتا ہے وہ ایسے جیسا ہو جاتا ہے۔ حبیب جب لاء فرم سے واپس آئے تو وہ حد سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ زمرد انہیں پریشان دیکھ خود بھی پریشان ہو گئی تھیں۔ حبیب کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے اسٹڈی میں بند تھے اور بس خاموشی سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہے تھے۔ زمرد، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ پچھلے 1 سال سے لغاری کے خلاف ریپ کا کیس لڑ رہے تھے، اور عدالت میں بس تاریخ پر تاریخ مل رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ہوا کیا ہے؟ وہ ہول کر رہ گئیں۔ اجمل ہمارا اجمل نہیں رہا۔ ان کے لہجے میں تعصب در آیا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی کو؟ حبیب سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ہول کر رہ گئیں۔ ایک طرف شوہر تو دوسری جانب بھائی، وہ دونوں خواتین کیسے نہ پریشان ہوتی۔ ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، مگر مجھے لگتا ہے اس کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے رشتوں کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ وہ اپنی پیشانی تھامے بیٹھے تھے۔ حبیب پہلیاں کیوں بجھا رہے ہیں؟ صاف صاف لفظوں میں بتائیں نا، آخر پریشانی کیا ہے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام گئیں۔ سیاست کی دنیا اچھی دنیا نہیں ہے، ایک تو تم بھی جانتی ہو، مگر اپنے مقاصد کے لیے کسی کا قتل کرانا یا پھر برے لوگوں کے ساتھ ملوث ہونا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا کہ خود غلط کام کرنا۔ بیوی کے سامنے انہوں نے ناپ تول کر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا بھائی نے کسی کا قتل کیا ہے؟ ان کی آنکھیں حیرت کی زیادتی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مگر وہ جن لوگوں کے ساتھ دست شفقت میں پھل پھول رہا ہے ان لوگوں کے نزدیک ایسے کام کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر تم جانتی ہو کہ انسان برائی میں رہے تو برا ہو ہی جاتا ہے۔ آج اس کے ہاتھ صاف ہیں، مگر اگلے چند سالوں میں بھی اس کے ہاتھ صاف ہی رہیں، بھلا اس بات کی کیا گارنٹی ہے؟ تو پھر آپ بھائی کو سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ اب ہماری سمجھتا ہی کب ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، شہرت اور دولت کا ایسا نشہ چڑھا ہے کہ وہ یہ تک بھول چکا ہے کہ 2 جوان بیٹے ہیں اس کے۔ کسی نے ذاتی دشمنی میں کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کر رہے ہیں حبیب صاحب؟ ان کا ہاتھ سینے پر گیا تھا۔ سمرد، میری بات سنو، اب وہ میری کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتا۔ ویسے بھی اب ہمارا رشتہ سالے بہنوئی والا زیادہ ہو گیا ہے۔ نشاط بھی سمجھا کر تھک چکی ہے، مگر وہ نہیں مانتا۔ تم بہن ہو، تم بات کر کے دیکھو، شاید تمہاری بات مان جائے۔
زمرد لب چبا رہی تھی۔ میں کیا بات کروں بھائی سے حبیب، سیاست ان کا شوق ہے، بابا کے زمانے سے ہی وہ یہ سب کر رہے ہیں، پیچھے تو ہرگز نہیں ہٹیں گے۔ انہوں نے پریشانی کا اظہار کیا۔ میرے کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ وہ آج کل گردیزی اور لغاری کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہے۔ اگر اس ریپ کیس میں مجھے اجمل کی طرف سے کسی بھی قسم کی کوئی انوالومنٹ نظر آئی تو میں اپنے پیشے سے دغا بازی نہیں کروں گا۔ اس بار وہ سنجیدگی سے بولے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حبیب؟ دوسروں کی وجہ سے ہم اپنے رشتے کیوں خراب کریں؟ شوہر کے پختہ ارادوں سے وہ خوب واقف تھی۔ وہ صرف کیس نہیں ہے زمرد، میرے لیے آزمائش ہے۔ اس بچی کا اتنی بری طرح سے ریپ کیا گیا کہ پوسٹ مارٹم بھی مشکل ہو گیا تھا۔ تم خود سوچو اگر اجمل۔ انہوں نے زمرد کے تاثرات دیکھ دانستہ لفظ ادھورے چھوڑے۔ بس کر دیں حبیب، مانا کہ بھائی کے مزاج میں بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، مگر وہ کردار کے کھوٹے ہرگز نہیں ہیں، نہ ہی وہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتے ہیں۔ اور آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کچھ تو خیال کریں، وہ صرف میرے بھائی نہیں بلکہ آپ کی بہن کے شوہر اور بچوں کے باپ بھی ہیں۔ زمرد جھٹ بھائی کے دفاع میں بولی تھی۔ اجمل کے کردار پر مجھے کوئی شک نہیں، میں نے یوں ہی اپنی بہن اسے نہیں دی تھی۔ اگر وہ نظر کا خراب ہوتا تو آج نہ تو تم یوں میرے روبرو بیٹھی ہوتی اور نہ ہی نشاد تمہارے بھتیجوں کی ماں ہوتی۔ بیوی کی بیجا حمایت پر انہوں نے جتادے لہجے میں کہا تھا۔ میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس کے باقی کی سرگرمیاں ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا میں بات کروں گی بھائی سے، آپ پریشان نہ ہو پلیز حبیب، دوسروں کی وجہ سے ہمارا سکون غلط نہ کریں۔ بھائی اگر کچھ غلط کر بھی رہے ہیں تو وہ خود سنبھال بھی لیں گے، یہاں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ اور آپ نہیں جانتے بابا کہتے تھے کہ سب کے ساتھ چلنے کے لیے تھوڑا بہت جھوٹ سچ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ کیا وکیل جھوٹ نہیں بولتے؟ کیس جیتنے کے لیے زور آزمائی نہیں کرتے؟ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس ملک میں اتنا اچھا صاف ستھرا قانون نہیں ہے کہ ہر جگہ بندہ اچھائی سے جیت جائے، مگر ہر کوئی آپ کی طرح نہیں ہوتا جو اپنے ہی گھر والوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جائے۔ اگر بھائی نے کچھ غلط کر بھی دیا ہے تو بجائے آپ ان کے عیب پر پردہ ڈالنے کے مزید چاک کر رہے ہیں۔ وہ بولنے پر آئیں تو بولتی ہی چلی گئیں۔ حبیب نے تعصبی انداز میں اپنی بیوی کو دیکھا۔ اس کی پرورش جس ماحول میں ہوئی تھی اس کی سوچ کا ایسا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ہاں بڑی بات تب ہوتی جب وہ اپنے باپ اور بھائی سے الٹ ہوتی، مگر حقیقت ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ آئرہ کو صبح جلدی اٹھا دینا اور اس سے کہو میرے ساتھ کالج چلے، اس کا ایڈمیشن کرانا ہے۔ وہ گفتگو سمیٹ گئے۔ زمرد کو احساس ہو وہ شوہر کو ناراض کر چکی ہیں، کیونکہ وہ جس قدر اصولوں کے پکے تھے یہ بات ان سے ہرگز بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ وہ صرف بیوی کا لحاظ کر تھے، ورنہ یہ بات کوئی اور کرتا تو وہ شاید اس کی طبیعت ہرن کر چکے ہوتے۔ کیوں آپ صبح فرم نہیں جائیں گے؟ اور آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مروان کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھ لے جائے گا آئرہ کو۔ آپ کہتے ہیں تو میں ساتھ چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے مشکوک نظروں سے دیکھا۔ آئرہ میری بیٹی ہے زمرد، اب پلیز تم آئرہ اور مروان کے دماغ میں فضول باتیں نہ ڈالا کرو، وہ بچے ہیں ابھی۔ ویسے بھی جس طرح کا حالات ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے درمیان پہلے جیسی محبتیں برقرار رہیں گی۔ زبرد نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ انہیں اب غصہ آیا تھا۔ یہی کہ تم ان دونوں بچوں کے دماغ میں یہ خناس بھرنا بند کر دو کہ بڑے ہو کر ہم ان کی شادی کر دیں گے۔ وہ دانت پیس کر بولے تھے۔ زمرد نے حیرانگی سے شوہر کو دیکھا جو آج پہلی بار اس قدر غصے سے مخاطب ہوئے تھے۔ آپ کو ہو کیا گیا ہے حبیب؟ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور ویسے بھی یہ بات بچپن سے طے ہے میری آئرہ کی شادی مروان سے ہوگی۔ آخر برائی کیا ہے اس بچے میں؟ اور وہ صرف میرے بھائی کا نہیں آپ کی بہن کا بھی بیٹا ہے۔ اگر نشاد بھابھی کو آپ کے خیالات کے بارے میں پتہ لگا تو انہیں کتنا دکھ ہوگا۔ وہ جگہ چھوڑ کر قریب ہو گئی تھی۔ بھائی بھائی بھائی، پلیز چپ کر جائیں زمرد، مجھے یہ شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آپ ہر جگہ پر اس دوہرے رشتے کو مہرا بنا کر بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں۔ اگر میں آپ کی ہر بات کو نظر انداز کر دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کے اونچے نام والے بھائی سے ڈرتا ہوں یا پھر اپنی بہن کی وجہ سے گھبراتا ہوں۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، صرف آپ کی خاطر سب برداشت کر جاتا ہوں۔ مگر زمرد یار، آپ نے تو میری کمزوری کو میری سزا ہی بنا دیا ہے۔ سخت لہجے میں بولتے اسٹڈی سے باہر نکل گئے تھے۔ زمرد بے شک ایک اچھی لڑکی تھی جنہیں حبیب صاحب پہلی نظر میں دل دے بیٹھے تھے، مگر در حقیقت وہ ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والے باپ اور بھائی کی لاڈلی بیٹی تھی جس کی طبیعت میں نہ سننے کی عادت نہیں تھی، نہ ہی وہ اپنے آگے کسی کی بات کو کچھ خاص گردانتی تھی، جبکہ حبیب صاحب تو ان کی ہر ادا سے ہی محبت تھی۔ بے شک وہ ایک بہترین بیوی اور اچھی ماں ثابت ہوئی تھی، مگر ان کے مزاج کا ضدی پن اور انا ہنوز قائم تھی جس پر حبیب نے ہمیشہ ہی کمپرومائز کیا تھا۔ جی تو جناب، اب تک صرف اتنا ہی۔ یہ قسط تو واقعی بہت لمبی ہے۔ رائٹر صاحبہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ قسط بہت کوشش کے باوجود بھی وہ مکمل نہیں کر سکیں، یعنی کہ ابھی اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ تو جناب ماضی کا کچھ حصہ ہمارے سامنے پیش ہو چکا ہے کہ آخر
اجمل صاحب اور عائرہ کے والد یعنی حبیب صاحب میں کیا رشتہ تھا. تو بھائی دونوں بہت اچھے دوست تھے اور ان دونوں کے دوستوں کی دوستی جو ہے وہ رشتہ داری میں بدلی ہے. بہت اچھی رشتہ داری رہی. دونوں کے بچے ہوئے اور ان کے بچوں کی بھی آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ رہی. لیکن جناب کہتے ہیں نا سیاست جو ہے بہت گندی چیز ہے. تو سیاست جو ہوتی ہے وہ اس میں آپ کا کوئی رشتہ سگا نہیں رہتا. نہ باپ بیٹے کا ہوتا ہے نہ بیٹا باپ کا ہوتا ہے. تو ایسا ہی یہاں پہ بھی ہے. یہاں سے شروع ہوتے ہیں اختلافات جو کہ حبیب صاحب اور اجمل صاحب کے درمیان میں شروع ہو چکے ہیں. یعنی کہ ان کے رشتے میں ایک دراڑ پڑ چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. اس قسط جو ہم نے سنی ہے یا پڑھی ہے ابھی تو آگے دیکھتے ہیں اس قسط میں آگے کیا چلنے والا ہے اور مزید کیا انکشافات ہوتے ہیں. تو بھائی مجھے تو شدت سے انتظار ہے اگلی قسط کا. رائٹر صاحبہ سے گزارش ہے کہ جلدی سے اگلی قسط دیں تاکہ میں آپ لوگوں تک سنا سکوں, آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. تو قسط تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے, ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجیے. جلد ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ. اللہ حافظ.